ان فرانس کے اندر گستاخی کرنے والوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ حضور کی امت گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ہمارے بدنوں کے ٹکڑے ہو جائیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نگاہ اٹھائے گا پیغمبر حسن و جمال کی طرف تو ایسی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، ایسی زبانوں کو ٹکڑے کر دیا جائے گا اور ایسے جسموں کو آگ لگا دی جائے گی جو حضور کے خلاف بات کریں گے۔ یہ سازش آج نہیں ہوئی، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ کھا کے بنے، یہ جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک لوگ سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی سازشوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ چاہتے تھے حضور کے ذکر کو ختم کر دیں، لیکن جس کو بلند کرنے والا مالک کائنات ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ بارہ فانا لکا ذکر کا وعدہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ رب کائنات نے وعدہ فرمایا۔ اور کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کا رب کافی ہے، یہ قرآن ہے۔ کہا محبوب جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو نشانی عبرت بنا دیا جائے گا، لیکن آج یہ جذبہ بیدار کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ایک وقت وہ تھا جب بغداد کو اجاڑا گیا اور بغداد کے اندر حال ہی ہو گیا کہ منگول سردار نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے سروں سے ایک مینار تعمیر کرنا ہے، اس نے بھیجا اور مسلمانوں کے سروں کو کاٹا گیا۔ یہ ہماری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، اور مسلمانوں کے سروں سے ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ اس نے کہا جاؤ جا کر مسلمانوں کے سر کاٹ کر لائے جائیں۔ حال ہی ہو گیا کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کر گھومتے تھے، مسلمان کا پتہ بتاؤ اس کا سر کاٹنا ہے۔ دجلہ کا بند بھی توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں وہاں سے اٹھی، دریائے دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ حال بھی آ گیا، وہ چاہتے تھے ذکر مصطفیٰ کو ختم کر لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے یارو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ چاہتے تھے ذکر کو ختم کر دیں، سر کاٹے گئے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا، کہتے یہاں پر کھڑے ہو کر نا اپنے مذہب کی تعلیم دو تاکہ کچھ اور لوگ بھی عیسائی ہو جائیں۔ آپ پڑھیں تاریخ، امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا عیسائیت کی تعلیم دینے کے لیے، پھر کیا ہوا، سامنے بیٹھا ہوا مجمع تھا، اس نے دیکھا ان میں بیٹھنے والوں میں کوئی بھی حضور کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ امام فرماتے ہیں اس عالم کو دیکھ کر اس نے پیغمبر حسن و جمال بی بی آمینہ کے اعلان کے خلاف بات کر دی۔ آپ کہتے ہیں خیمے کے کونے کے اندر ایک کتا بندھا ہوا تھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سامنے بیٹھا ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تو نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات کی ہے اس لیے تجھے بھونک رہا ہے۔ کہتے ہیں نانا یہ تو نسلی کتا ہے، ہاتھ کا اشارہ پا کر بھونکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ گفتگو کرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ حضور کے خلاف بات کی۔ آپ کہتے ہیں کتے نے زنجیر کو توڑوایا اور آ کر اس پادری کے گلے کے اندر اپنے ناخنوں کو کاٹ دیا اور چھوڑا اس وقت جب اس کو فاصلے جہنم کر دیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو حضور کا ذکر دبا لو گے؟ جس ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ رب نے قرآن کے اندر کیا ہے، کائنات کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ حضور کے ذکر کو مٹا سکے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی تھی، جو آخری بات ہے نا اس بات کے مجھے بڑی پسند آئی، آپ کو بھی بڑی پسند آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ آئے تھے عیسائی ہونے کے لیے، عیسائی ہونے کے لیے آئے تھے کہ یہاں پر عیسائی عالم تبلیغ کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سن کے لوگ عیسائی ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے پھر کیا ہوا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000۔ آپ کہتے ہیں جب لوگوں نے دیکھا ایک کتا بھی اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینا جانتا ہے تو 40,000 لوگ حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہیں پر آ کر اقبال کہنے لگا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں جورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ کہا حضور کا ذکر کوئی مٹانا چاہے گا تو مٹا نہیں سکے گا، کہ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو بد جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی چمک نہ مارے ماتم بے ادبی ہو جاوے، اور اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ تو دعا ہے رب کائنات میرے بے ترتیب سے جملوں کو، کیونکہ وقت نہیں تھا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو حضور کے حسن و جمال کے چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل جو ہے
میلاد کا مقصد کہ حضور کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔